لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 26 اکتوبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس آیت کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس مسجد حرام کو سارے لوگوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، چاہے وہاں کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے مسافر ہوں، پردیسی ہوں۔ وہ مسجد حرام سب کے لیے وقف ہے اور سارے اس میں عبادت کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی روک نہیں سکتا عبادت سے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو بھی ٹیڑھی راہ نکال کر ظلم کا ارادہ کرے گا اس مسجد حرام میں یا حدود حرم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ پہلی بات تو اس آیت کے بارے میں جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حرم مکہ میں سب مسلمانوں کا مساوی حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا آیت کے آخر میں ہے کہ جو اس میں ظلم کا ارادہ کرے گا، الحاد کا، ٹیڑھی راہ نکالنے کا، کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو اس الحاد سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکہ کے اندر، حدود حرم کے اندر کوئی ٹیڑھی راہ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو عذاب چکھائیں گے۔ تو اس الحاد کا کیا مطلب؟ یعنی کیا کرے تو اس کو عذاب ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ جو پہلی بات ہے کہ حرم مکہ میں سارے مسلمانوں کا حق مساوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بات کہ اس پر ساری امت متفق ہے، سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ حرم شریف مکہ کے وہ حصے جہاں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان کا میدان، جسے سعی کرتے ہیں حاجی لوگ، وہ درمیان کا صفا اور مروہ کے درمیان کا میدان، مینا کا پورا میدان، عرفات کا پورا میدان، مزدلفہ کا پورا میدان، یہ سب زمینیں سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہیں۔ کسی شخص کی ان پر نہ کبھی ذاتی ملکیت ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی، سب کو اس میں عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو مکہ مکرمہ کے عام مکان ہیں اور باقی حرم کی زمینیں ہیں، حدود حرم مکہ مکرمہ کے ارد گرد، خاص چاروں طرف ارد گرد ایک ایریا ہے اور وہاں پر نشاندہی بھی آج کی حکومت نے لگائی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں سے داخل ہوتے وقت حج یا عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے، حج عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کو حدود حرم کہتے ہیں، ان کو میقات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ایک تو میں نے یہ جو جگہ بتائی ہیں جن کے ساتھ حج کے افعال کا تعلق ہے، یہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک ہیں جی، سارے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہے، ان میں یہ کسی کی ذاتی ملکیت
نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں، اور سب کو عبادت کا یہاں پر برابر حق حاصل ہے، چاہے باہر سے جانے والے بندے ہوں اور چاہے وہاں کے مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوں۔ اس کے علاوہ اس ایریے کے اندر جو عام مکان ہیں، لوگ مکان وغیرہ بھی ہیں، رہائشیں ہیں، مکان ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، اور جو باقی زمینیں ان کے بارے میں کیا ہے، کیا وہ بھی اس طرح وقف عام ہیں، یا وہ کسی خاص بندے کی ملکیت ہو سکتی ہیں، ان کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، کرائے پہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ وہ بھی وقف عام ہے، بعض کا قول یہ ہے کہ جو عام مکانات ہیں حدود حرم کے اندر وہ بھی وقف عام ہیں، باقی ساری جگہ وقف عام ہیں، عام سب مسلمانوں کے لیے وہ وقف ہیں، ان کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، ان کو کرائے پر بھی نہیں دیا جا سکتا، بعض فقہا کا یہ قول ہے۔ لیکن دوسرے فقہا کا مختار مسلک یہ ہے، اور اسی پر فتوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دونوں قول ہیں، لیکن فتوی اس دوسرے پر ہے کہ حدود حرم کے اندر وہ جگہ جن کا حج کے افعال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ جگہیں یا وہ مکانات وہ وقف عام نہیں ہیں، وہ وقف عام نہیں ہے، وہ کسی شخص کی ملکیت ہو سکتے ہیں، اور ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو کرائے پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا قول یہ راجح ہے، اور اسی پر فتوی ہے۔ آپ کو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ صفوان بن امیہ کا مکان تھا مکہ مکرمہ میں، تو حضرت عمر نے وہ خرید کر اس کو مجرموں کے لیے قید خانہ بنا دیا، جیل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جیل بنا دیا۔ تو اس سے دیکھیں خریدنا ثابت ہوا ہے، حدود حرم کے اندر مکان کا خریدنا ثابت ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اس لیے راجح اور مختار قول یہ ہے کہ وہ جگہیں حدود حرم کے اندر مکہ مکرمہ میں جن کا آج کے افعال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ وقف عام نہیں ہے، وہ خاص بندے کی ملکیت ہو سکتی ہیں، ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو کرائے پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ اس سے اگلی بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو بھی اس مکہ مکرمہ کے اندر الحاد کا ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس الحاد سے کیا مراد ہے کہ الحاد کا ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ تو اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سمجھیے کہ الحاد کا لغوی معنی ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ کیا مطلب ہے جی؟ سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو لغت میں، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں الحاد۔ اسی سے ملحد بھی ہے، جو دین کو چھوڑ دے، دین اسلام سے ہٹ جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اس جگہ الحاد سے مراد کیا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ الحاد سے مراد امام مجاہد القتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر و شرک ہے۔ کیا ہے جی؟ کفر و شرک ہے، یعنی جو مکہ مکرمہ کے اندر حدود حرم کے اندر، ویسے تو کفر و شرک ہر جگہ بری بات، ہر جگہ گناہ ہے، لیکن جو مکہ مکرمہ کے اندر حدود حرم کے اندر کفر یا شرک کرے گا تو اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے قول کہ یہ الحاد کا معنی عام ہے، الحاد کا معنی عام ہے، کفر شرک مراد نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں داخل ہے، ہر قسم کا گناہ اور نافرمانی اس میں داخل ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ اکبر، اپنے خادم کو بھی برا بھلا کہنا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ حرم کی حدود کے اندر اپنے خادم کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر شکار کا ارتکاب کرنا، درخت کاٹنا، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، یہ بھی منع ہے حرم کی حدود کے اندر۔ اور جو چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں وہ تو ہر جگہ ممنوع ہیں، گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے، لیکن یہ آتا ہے
یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جس طرح حدود حرم کے اندر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح حدود حرم کے اندر اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا عذاب بھی بڑھ جائے گا، اس کا عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے، وہی کہتے ہیں کہ اگر بندہ حدود حرم کے باہر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ تب لکھا جاتا ہے نیکی کا ارادہ کرو بھی تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ جیسے جماعت والے کہتے ہیں نا جی ارادہ ہی کر لیں تو ارادے پر بھی ثواب ملتے ہیں، لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن حدود حرم کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو پھر بھی اس کا گناہ کیا ہوگا جی، اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا، اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے، جب حج پہ جاتے تھے 2 خیمے لگاتے تھے، ایک خیمہ لگاتے تھے حدود حرم کے اندر اور ایک خیمہ لگاتے تھے حرم کی حدود سے باہر۔ جب ان کو اپنے کسی غلام کو، کسی گھر والوں کو، کسی کو ڈانٹنا ہوتا تھا، کسی غلطی پر تنبیہ کرنی ہوتی تھی، تو وہ جو حدود حرم کے باہر خیمہ ہوتا تھا اس میں وہ ان کو ڈانٹتی تھی۔ حرم کی حدود کے اندر مکہ مکرمہ کے نزدیک وہ اپنے خادم کو یا اپنے گھر والوں کو ان کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ تو کسی نے پوچھا جی آپ اتنی کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ 2 خیمے لگاتے ہیں، ایک حدود حرم سے باہر اور ایک حدود حرم کے اندر۔ تو فرمایا اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ انسان جو عتاب اور ناراضگی کے وقت لفظ بولتا ہے نا کہ کلا واللہ یا بلا واللہ، عربی لوگ ایسے بولتے ہیں، ہم ہر بندہ اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ہرگز ایسی بات نہیں، اللہ کی قسم، ہاں جی یا اللہ کی قسم، ایسے لفظ قسمی الفاظ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی الحاد فی الحرم میں داخل ہے، یعنی حرم کے اندر ایک قسم کی زیادتی کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو اس لیے میں نے 2 خیمے لگاتا ہوں تاکہ میں اس آیت کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ تو یہ اس وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ کی تفسیر ہے۔ شارٹ کٹ اس کا یہی سمجھیں، 2 باتیں آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک یہ بیان کی ہے کہ حرم مکہ میں سب مسلمانوں کا برابر حق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو ہیں وہ جگہ جن کا حج کے ساتھ تعلق ہے، وہ جگہ جن کا حج کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ جو جگہ ہیں وہ سارے مسلمان ان میں برابر کے شریک ہیں، سارے عبادت کر سکتے ہیں، کسی کو روکا نہیں جا سکتا، چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا۔ اور اس کے علاوہ جو جگہ ہیں، مکان ہیں جن کا حج کے افعال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ وقف عام نہیں ہے، وہ کسی خاص بندے کی ملکیت ہو سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو بھی مکہ مکرمہ کے اندر حدود حرم کے اندر الحاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد سے کیا مراد ہے؟ ایک الحاد کا معنی جو آپ کے سامنے کیا وہ یہ ہے کہ الحاد کا معنی ہے کفر اور شرک، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الحاد سے مراد ہر قسم کا گناہ، چھوٹا بڑا، سب اس میں کیا ہے جی شامل ہے، اور یہی دوسرا قول ہی راجح ہے۔ اس لیے جب بندہ حج پہ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، اور عمرے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، تو وہاں ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا ہے۔ جو ہی حدود حرم میں داخل ہونا ہے اس کے آداب کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔